چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کا ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج ہم جملہ شروع کریں گے اور جملہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ بھی کرتے جائیں گے کہ مطلب اس کے بارے میں شروع سے جو یہ چارٹ ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اسم فعل حرف پڑھا، کلمے 3 طرح کے ہوتے ہیں قرآن میں، اور ہم ابھی اسم پہ ہی ہیں۔ اور اسم میں ہم نے پہلے سب سے پہلے جو اسم کے 4 ٹائپس پڑھی تھی، 4 پراپرٹیز، کہ 4 پراپرٹیز ہر اسم میں ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہم نے مفرد اسم دیکھے تھے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا اسم، جیسے ون، جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمن، تو یہ مسلم ایک لفظ ہے تو مفرد ہوتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکب دیکھے، پہلے ہم نے مفرد اور 4 پراپرٹیز دیکھی اس کی کہ ہر پراپرٹی ہوتی ہے، پھر ہم نے مرکب دیکھے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ میننگ فل کنسٹرکٹ، یعنی جس کے میننگز ہوتے ہیں، اور یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تام کمپلیٹ اور ایک ناقص۔ اچھا، ناقص ہم نے دیکھے مرکب ابھی تک، اور ناقص میں ہم نے یعنی ناقص انکمپلیٹ، جس میں بات انکمپلیٹ ہو، آگے ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ والے مرکب توصیفی دیکھا، مرکب اشاری، اضافی، جاری، اور ہم نے اگلا کون سا مرکب دیکھا؟ ایک مرکب اس میں مسنگ ہے، HON والا جو مرکب تھا، رائٹ، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ مرکب عطفی نہیں دیکھا۔ مرکب عطفی بیسیکلی 2 چیزوں کو واو سے جب ملاتے ہیں، جس طرح حامد و زیدن، تو واو جب بیچ میں آتا ہے تو عطف اس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے بھی پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ بھی مرکب ہوتا ہے، مگر بات انکمپلیٹ ہوتی ہے لیکن میننگ فل ہوتا ہے پھر بھی۔ اچھا، اب جملہ یعنی جو مرکب تام جو ہوتا ہے، تام اردو میں بھی ہم کمپلیٹ کو کہتے ہیں نا، تمام جیسے لفظ ہے جس سے تو کمپلیٹ ہو جائے، جس میں بات سمجھ آئے۔ اس میں 2 طرح کے جملہ ہوتا ہے، ایک یعنی اسی کو جملہ کہتے ہیں، مرکب تام جو ہے وہ جملہ ہے، اور جملہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور ٹائپس آف فریگمنٹس جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ والی 5 پڑھی ہیں ہم نے، موصوف، صفہ، اضافہ، حرف آف جر، حرف آف نصر اور اسم الاشارہ۔ صحیح، یہ ہم نے دیکھا، اور اس کو ہم بار بار بیچ میں بھی ابھی لاتے رہیں گے تو اس سے اور ہمارے وہ چیزیں اسٹرانگ ہو جائیں گی، ابھی آج کے لیسن میں نہیں، مگر انشاءاللہ آگے وہ نظر آتے رہیں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے، اس میں ہم تھوڑا سا کانسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک لفظ ہے خالدن، پھر خالدانی اور مشرکون۔ خالدن کیا ہے؟ سنگولر ہے، مفرد ہے لیکن ایک ہی۔ خالدانی، اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے آنی کا ساؤنڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 خالد، رائٹ، جس طرح مسلمانی، تو یہ ڈوئل کا صیغہ ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے نا، خالدانی۔ اس کو ہم 2 لفظ نہیں کہیں گے، اس کو ہم مفرد کہیں گے، ایک سنگل۔ اور ایسے مشرکونا ہے، پلورل ہے، جیسے ہم 3 سے اس کو شو کرتے ہیں، مشرکونا ہے پلورل مگر مفرد، رائٹ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا مسلم، اگر ہم چارٹ یاد رکھیں، مسلمون، مسلمانی، مسلمونا۔ اس کے بعد پھر مفرد اور مفرد 2 مفرد مل کے ملاتے ہیں مرکب، اور مرکب میں ہم نے اب یہاں پہ ہم اردو کے لحاظ سے اگزامپل دیکھتے ہیں، جس طرح یہ قلم، نیا قلم۔ اب اگر ایک ہوتا ہے میں کہوں خالی قلم، اس کو میں آپ لوگوں کو صحیح نظر آ ہی رہا ہوگا، لیکن میں ادھر کر دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر کے تاکہ سمجھ آئے۔ جی، اب جیسا یہ ہے کہ یہ قلم، ایک خالی قلم ہوتا ہے وہ مفرد ہو گیا، یہ قلم سے اشارہ تو میں نے کر دیا یہ قلم، مگر یہ قلم کیا، آگے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ قلم کیا، بات انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح کہہ دوں نیا قلم، تب بھی قلم کے بارے میں نیا قلم ہے، مگر پھر بھی آپ کے آگے ذہن میں کیا، پھر خالد کا قلم۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ قلم جو ہے خالد کا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا خالد کا قلم ہے۔ لیکن اگر جملہ اگر آگے لفظ آ جائے خالد ڈاکٹر ہے، تو خالی جب کہ دیکھا جائے تھوڑا سا ہی لفظ چینج ہوئے، مگر آپ کو میننگ سمجھ آ گئی، اس میں آپ پوچھیں گے نہیں کہ کیا مطلب خالد کا قلم آگے کیا، لیکن یہ کہیں گے خالد ڈاکٹر ہے تو وہ ایک بات کمپلیٹ ہو گئی، رائٹ، ڈاکٹر ہے، اچھا بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ فرق ہے جملے کا اور مرکب ناقص کا، یعنی کہ جو ابھی تک ہم نے پہلے پڑھے تھے، یہ قلم، نیا قلم، خالد کا قلم، اگر ہم اس کو ویسے ٹرانسلیٹ جب تک آپ کر چکے ہیں،
یہ قلم کون سا ہے؟ مرکب اشاری، اشارہ ہو رہا ہے نا. نیا قلم صفت دی جا رہی ہے اس کی قلم کی، تو یہ موصوف صفہ ہو سکتا ہے مرکب توصیفی. اور خالد کا قلم مرکب اضافی، کیونکہ اضافہ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو یہ مرکب اضافی. تو یہ تو مرکب ہو گئے ناقص کہلاتے ہیں یہ، لیکن کیونکہ انکمپلیٹ ہے. لیکن مرکب تام صرف خالد ڈاکٹر ہے. تو اب ہم مرکب تام پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مرکب کر لیے اتنے کہ ہم مرکب تام کر سکیں. اچھا، مرکب تام جو ہے اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ وربل سینٹنس اور ایک جملہ اسمیہ نامنل سینٹنس. اچھا، جملہ فعلیہ جو ہے وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. فعل تو ابھی تک ہم نے کیے نہیں، آپ نے صرف ہم نے ڈیفینیشن پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو ابھی ہم جملہ اسمیہ ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم اسم کی دنیا میں ہیں، اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو جملہ اسمیہ ہی دیکھیں گے. جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو. آگے اس کی ڈیٹیل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ سمپل اسم بیسڈ سینٹینس اور یوزلی اسٹارٹ ود اسم، اور اسم میں بھی آگے ٹوپی رفع کی معنی میں، تو اس کا مطلب جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے. یوزلی اسٹارٹ اسم اور رفع، اس چیز کو ہم یاد رکھیں گے، آگے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایسا مرکب تام جس کے شروع میں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. بات ہو گئی ہے. اب لڑکا نیک ہے، لڑکا اور نیک ہے، تو لڑکا جو چیز جس چیز سے سینٹنس کی ابتدا ہو رہی ہو، ابتدا جو ہے جس سے ہو رہی ہے، بگننگ اردو میں بھی ابتدا کہتے ہیں، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں. تو مبتدا کو یاد رکھنا بہت آسان کام ہے، کیونکہ ہماری اردو کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے. تو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس سے اسم شروع ہو رہا ہے، جو پہلا لفظ ہو. تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ ہوتا ہے مبتدا. اور پھر جو اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جو سمجھے معلومات دی جا رہی ہے، معلومات کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہم کہتے ہیں نا خبر دی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ معلومات دی جا رہی ہے. تو وہ جو ہے لفظ خبر کہلائے گا، اس کے بارے میں جو معلومات. اب جس طرح جملہ دیکھیں، لڑکا نیک ہے، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مبتدا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سبجیکٹ کون سا ہے؟ لڑکا ہے، اور اس کے بارے میں بتا دیا نیک ہے. صحیح. تو یہ اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ خبر ہے. اب آپ کو یہاں پہ آگے 4 چیزیں دکھ رہی ہیں، اس کو بھی میں تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے. ہم پہلے اردو میں کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں کہ جملہ میں کس طرح ہم اس کو، پھر ہم عربی میں لے کے آئیں گے اس کو. اب لڑکا نیک ہے، اسی طرح احمد نیک لڑکا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں لڑکا نیک ہے میں لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لڑکا نیک ہے. اچھا، اب ہم جب کہیں گے احمد نیک لڑکا ہے، آپ کو خود ہی سمجھ آ رہا ہوگا کہ اردو میں سوچیں کہ احمد ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور پوری خبر کیا ہے کہ وہ نیک لڑکا ہے. اب وہ لمبا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، ذہین لڑکا بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی اس کے بارے میں نیوز ہے وہ احمد کے بارے میں. تو یہ پورا حصہ کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی، اور احمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو جملہ ہے، احمد کا قلم نیا ہے. ٹھیک، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ احمد کا قلم، تو یہاں پہ احمد نیا نہیں ہے. اگر یہ احمد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اس کے مطلب احمد کے قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہم اس پورے کو یہ مبتدا کے بکٹ میں ڈال دیں گے. یعنی بکٹ جیسے ہوتا ہے نا، جو کوئی چیز کا بکٹ، ایسے 1 2 3 چیزیں آپ نے پیالے رکھے ہوئے جیسے، تو اس میں سے جو یہاں پہ مبتدا 1 تھا، یہاں پہ بھی مبتدا 1 ہے، مگر یہاں پہ اگر اردو میں بھی آپ سمجھ لیں احمد کا قلم، تو آپ کو خود ہی مگر سینس بن رہا ہے کہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو یہ پورا حصہ یہ مرکب اضافی بن جائے گا. اگر آپ ایسے دیکھیں احمد کا قلم، تو یہ پورا ایم بن گیا. اور اس کے بارے میں خبر کیا ملی؟ نیا ہے، اچھا ہے، اور مہنگا ہے. جو بھی چیز اس کے بارے میں خبر ہوگی وہ خبر میں آ جائے گی. ٹھیک، اسی طرح ہم کہیں گے یہ اچھا قلم ہے. تو اب آپ کو خود ہی اندازہ مطلب اسی طرح میں خالی ابھی آپ کو یہ کانسیپٹ دے رہی ہوں کہ جملہ ہوتا کیا ہے، مبتدا اور وہ کیا. اردو کے لحاظ سے دیکھیں تو جو چیز ہے، یہ میں نے اشارہ کیا یہ، اور پھر اس کے بارے میں کیا آپ کو خبر دی؟ اچھا قلم ہے. تو یہ پوری اس کے بارے میں خبر ہو گئی. تو یہ اردو کے لحاظ سے آپ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہوا. ایک تو دیکھیں سب میں ہے اس طرح آ رہا ہے. تو اسمیہ جملہ میں اکثر آپ دیکھیں گے ہے اسی طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ہوں ہے اور ہے، وہ ہم دیکھیں گے کس طرح. انگلش میں آپ نے از آر ایم پڑھتے ہیں، اردو میں ہے اور ہوں سب ہاں سے ہی آتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، مبتدا اور خبر کے قواعد.
تو پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ کہ یہ جو بلو میں ہے سب یہ کیا ہے مبتدا, کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے, یہ مین چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے, انفارمیشن کیا دی جا رہی ہے, وہ یہ سب ریڈ میں آپ کو دکھ رہے ہیں, وہ ہوتا ہے کے ریڈ میں دکھ رہا ہے آپ کو. اور اس کے یہ تو دو پارٹس ہوتے ہیں بیسک. اس کے بارے میں آپ کچھ قواعد دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دو پارٹ جو ہیں اس کے بارے میں کیا رولز ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وسعت جو ہے یعنی کہ ٹائپ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا کہ ہر اسم میں 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. کون سی؟ ایس, این, جی اور ٹی. ایس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس یعنی اعرابی حالت, رفع نصب جر جو ہوتا ہے. این کیا ہے؟ نمبر 1 2 3. جی جینڈر فیمنن میسکولن, اور ٹی ٹائپ وسعت. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ٹائپ کے بارے میں کہ اس کی جو وسعت کے بارے میں جو بات یاد رکھنے کی کہ وسعت میں یہ دیکھیں کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. پہلی بات معرفہ ہوتا ہے مبتدا, اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یوزلی یہی ہوتا ہے, اور یہ تو موسٹلی مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے. خبر نکرہ جنرلی ہوتی ہے مگر اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے, کبھی ایک دو وجہ آئیں گی, لیکن موسٹلی آپ مبتدا کا معرفہ ہی دیکھیں گے پراپر. تو سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے اس میں, یہ معرفہ اور خبر پھر نکرہ ہوتی ہے, موسٹلی خبر نکرہ ہوتی ہے. پھر اعراب میں آسان چیز یہ کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں, مرفوع ہوتے ہیں موسٹلی. بلکہ حالت رفع ہی آپ اس کو یاد رکھیں کہ دونوں رفع ہیں, یعنی کہ اگر مبتدا, ابھی آپ آگے اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ دو پارٹ ہے نا, دونوں رفع حالت میں ہوں گے. مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ رفع ہوگا اور خبر بھی رفع ہوگی. اسی طرح سے جنس اور عدد جو ہیں یعنی کہ نمبر اور جینڈر, وہ خبر فالو کرے گی مبتدا کو. کیوں؟ دوبارہ سے بتاتی ہوں. جیسا خبر جو ہے مبتدا کے بارے میں ہے نا. اب میں کہوں گی کہ اگر لڑکا لمبا ہے, صحیح ہے, تو اب لڑکا جب آپ نے دیکھ دیا مبتدا جو ہے آپ کو پتہ چل گیا جینڈر میل ہے, میسکولن ہے اس کی, اور وہ 1 ہے. تو پھر آپ اسی لحاظ سے خبر اردو میں بھی ہم مطابقت خود ہی کر دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں لمبا لڑکا ہے. اسی طرح اگر لڑکے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ لمبے لڑکے ہیں. مطابق فالو کرتی ہے نا, مگر خبر مبتدا کو فالو کرے گی کہ اصل چیز مبتدا ہے. تو خبر کا جو نمبر اور جینڈر ہوگا نا, این یعنی کہ جنس جینڈر ہو گئی اور عدد ہو گیا نمبر, یہ جو دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے. زیادہ کہ جو اگر لڑکیاں ہیں, ہم اردو میں لمبیاں نہیں کہتے, ہم اردو میں تو ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے نا پلورل کے لیے, لیکن عربی میں الگ الگ پلورل کے لیے پلورل ہی یوز ہوتا ہے. تو نمبر اور جینڈر بالکل ایک جیسے ہوں گے. اور ہو جائیں گے پھر جی صفہ اور موصوفہ ہو جائیں گے نا. اگر یہ سیم ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جی وہ پھر ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. مبتدا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر سب چاروں چیزیں سیم ہوتی ہیں تو چاروں چیزیں سیم موصوف صفہ میں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایک مین فرق جو اس میں یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو, مبتدا معرفہ خبر نکرہ, ٹھیک, اور اعراب دونوں رفع ہیں. اور تیسری بات جینڈر اور نمبر سیم ہوں گے, اس میں یہ دونوں چیزیں سیم ہیں بالکل. اور مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے عموماً, عام طور پہ یہ ہوتا ہے. اب اس کے یہی والے قواعد جو ہم نے ابھی دیکھے اسی کو اس میں ایک چارٹ کی طرح بتا دیا گیا ہے, مبتدا خبر کے قواعد کو, کہ حالت مبتدا دونوں کی رفع ہے, صحیح ہے, یہ دونوں میں مطابقت ہے. جنس عدد میں بھی مطابقت ہے, یہ 3 میں سیم آ رہی ہیں چیزیں. صرف وسعت جو ہے یہ خاص پوائنٹ یہی ہے کہ اس کا وسعت یہ معرفہ ہوتا ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اچھا, اب ہم نے اس کو اردو میں کر دیا. جملہ اسمیہ میں لڑکا نیک ہے. لڑکا کا اگر ہم ویسے دیکھیں ولد دن, صحیح ہے, اور اس کا جو نیک کہتے ہیں صالحن, لیکن ہمیں اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ وسعت وہ ہونی چاہیے معرفہ. تو وسعت معرفہ اس کی اگر ہمیں اس کو مبتدا بنانا ہے تو وسعت معرفہ کیسے ہوگی؟ ولد کے ساتھ ہم ال لگا دیں گے, کیونکہ وسعت مسٹ بی معرفہ, ٹھیک ہے, وسعت جو ٹائپ ہے. تو جب ہم اس میں ولدن, اس کی مطلب اصل لفظ ولد ہے نا لڑکا, لیکن ہمیں چونکہ جملہ فنان ہے ہم کہیں گے لڑکا نیک ہے, تو ہمیں اس کو وسعت اس کو معرفہ کرنا ہوگا. معرفہ کیسے کر دیں؟ ہم نے اس پہ ال لگا دیا.
تو الولدو دال پہ پیش گر جائے گی ال لگنے کی وجہ سے، صالحن، تو اب یہ پتا چلا کہ لڑکا نیک ہے، تو یہ جملہ بنا۔ اگر مرکب توصیفی کے بھی ہم اس کے دیکھیں گے کہ اگر مرکب توصیفی ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ بھی بعد میں دیکھیں گے اس کو۔ تو اس کی ٹرانسلیشن، اچھا جب یہ چیز اس طرح بنتی ہے نا، اسی میں ہے آ جاتا ہے آخر میں، یعنی کہ اردو کی ٹرانسلیشن میں، انگلش میں بیچ میں از لگتا ہے، اس کا پہلی چیز کا پراپر ہونا، دوسری چیز کا کامن ہونا، یہی جو اس کا طریقہ ہے نا اس کو رکھنے کا، یہی اس میں بیچ میں از کو لے آتا ہے یا ہے لگا دیتا ہے۔ یہ عربی میں اسی طرح اس کو، کیونکہ عربی میں از آر ایم الگ سے نہیں ہوتے، یا ہے نہیں ہے، تو اس کو اس طریقے سے جب رکھتے ہیں تو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سینٹنس ہے، کیونکہ پہلے ال آ رہا ہے لفظ اور پھر آگے نکرہ خبر آ رہی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ اور ایگزامپل دیکھتے رہیں گے، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ جملہ اسمیہ کی مزید چیزیں، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جینڈر اور نمبر سیم ہوں گے، اگر اسم مؤنث ہوگا تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر اسم تثنیہ ہوگا یعنی کہ 2 کا ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ نمبر یہ دیکھیں دونوں نمبر کے ہو گئے نا، 2 اور 3، تو ہم نے جینڈر اور نمبر کی کہا ہے نا مطابقت ہوگی، تو جینڈر میں مذکر ہے تو مذکر ہوگا، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا، اور تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ جیسا کہ یہاں پہ اگزامپل ہے الکتاب جدید، ال لگا ہوا معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے تو پتہ چل گیا جملہ ہے، اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ اچھا کتابانی، اچھا ہمیشہ رفع ہوگا، یہ بات تو ہم لوگوں نے دیکھ لی نا، دونوں رفع ہوں گے، تو جب رفع ہوگا جب یعنی یہ، تو پھر آنی کا ساؤنڈ آئے گا۔ آپ کو یاد ہے مسلمانی کا چارٹ ہم نے پڑھا تھا، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمانی رفع تھا اور عینی نصب جر تھا، تو اس میں ہم دیکھیں عینی نہیں یوز کریں گے، بس یہ رفع والے ورژن یوز کریں گے۔ رفع جو 2 ہوتا ہے اور یعنی کہ تثنیہ، اس میں آنی لگتا ہے، صحیح ہے، اور رفع کا جو پلورل ہوتا ہے اس میں کیا لگتا ہے، اونا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو پلورل جب بنتا ہے تو اس میں اونا لگتا ہے، تو بس آپ کو یہی ہمیں 2 ساؤنڈ یوز کرنے ہیں، اس لیے کہ رفع تو پہلے ہی بات طے ہوگی نا کہ اس کو رفع ہونا ہے، نصب جڑ نہیں ہونا نارملی، یعنی کہ اس کے قاعدہ یہی ہے، صرف ایک آدھ ایکسیپشن ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو الکتابانی 2 کتابیں ہیں، تو جب اس کی خبر لگے گی وہ بھی اسی لحاظ سے آنی کا ساؤنڈ آ گیا، جدید آنی۔ الکتابانی قدیمانی، اسی طرح المسلمون، جب ال لگا ہوا ہے معرفہ دکھ گیا مسلمون، اب ان کی صفت کیا ہے، مسلم کیسے ہے، نیک ہیں، سارے جو مسلم مرد ہیں سب نیک ہیں، اور ساری مسلم عورتیں نیک ہیں۔ تو یہ ہیں کا ساؤنڈ کہاں سے میں لے کے آئی، اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں آر، صرف ال اس کے پہلے پراپر لگنے سے، پھر اس کے کامن بننے سے یہ سینٹنس بنتا ہے، تو اس میں وہ خود بخود وہ ساؤنڈ آ جاتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں عربیوں کو پتہ یہ آئے گا بیچ میں، صحیح ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا، اچھا مذکر کی مذکر، تثنیہ اور پلورل کی بھی پلورل آ گیا۔ ایک اس میں جو ایکسیپشن ہوتی ہے، جو ہم پہلے مرکب توصیفی میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب غیر عاقل آتا ہے یعنی نان ہیومن کی جو پلورل ہوتی ہے اس کے لیے کیا، یعنی بروکن پلورل نان ہیومن جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیشہ 1F یوز ہوگا، تو اسی طرح جملہ اسمیہ میں بھی، خبر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی 1F واحد مؤنث یوز ہوگا، اس کو ہم 1F کے ہی لحاظ سے یوز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو اس میں اشارہ میں بھی اسی طرح پڑھا تھا ہم نے، جو مرکب اشاری بنے تھے، موصوف صفات موصوف میں بھی پڑھا تھا کہ 1F کی جنڈر استعمال ہوتا ہے اگر نان ہیومن ہے۔ اب البیوت ہے، البیوت اس میں آپ سب میں دیکھ لیں پہلے میں ال لگا ہوا ہے، تو ال لگنے سے اور بعد کے اس میں تنوین دکھنے سے آپ کو پتہ چل گیا یہ جملہ ہے۔ البیوت بیتن کی جمع بیت جو ہے وہ نان ہیومن ہے، تو نان ہیومن کے جیسی پلورل بنا، اس میں صفت 1F آ گئی، حسناتن گول تا لگی ہوئی ہے، سنگولر ہے۔ البیوت صغیرتن، اس میں بھی سیم اسی طرح، الکتب جدیدہ، تو یہ بھی پلورل ہے، ٹھیک۔ تو نان ہیومن کی جیسی پلورل بنے گا اس کا صفت 1F آ جائے گا، یہ ایک طریقے سے سکون ہے۔ اب یہاں پہ اور ایگزامپل سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو، اور دروازہ کھلا ہے، الباب مفتوح، پہلی چیز میں ال لگ گیا،
معرفہ کرنے کے لیے. اسی طرح کتاب پرانی ہے, الکتاب قدیم. اب ٹرانسلیشن میں خود ہی ہے آ جائے گا. ساجد اور حامد دوست ہیں, چونکہ ساجد اور حامد دو ہیں نا, تو اس کی جو آپ صرف خبر دیکھیے گا کس طرح یوز ہوئی ہے. ساجد و حامد صدیقانی. آنی کا صفت کیوں یوز ہوا؟ کیونکہ وہ ڈوئل ہے. ساجد اور حامد دو ہیں نا, تو ہم نے یہ پڑھا, دیکھیں یہ مبتدا ہے. پہلے جو ہم نے پڑھا نا کہ ساجد اور حامد یہ مبتدا ہیں, دونوں اسی بکٹ میں آئیں گے کہ ایک ساتھ انہی کے بارے میں بات ہو رہی. کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ دوست ہیں. تو خبر جو ہے وہ اس کے لحاظ سے ہوتی ہے جو ان کا مبتدا ہوتا ہے. تو جب اگر اس کے یہ دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی لیے آنی کا ساؤنڈ یوز ہے. صدیقانی, دو دوست ہیں. فاطمہ سو رہی ہے, تو فاطمہ تو. اچھا, فاطمہ جو ہے پراپر ہی ہے, اس میں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ناموں میں, رائٹ. تو ہم فاطمہ, اور تو کیوں لگا ہوا ہے, گولتا خالی کیوں ہے اس میں؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پارٹلی فلیکسیبل جب پڑھا تھا, تو پارٹلی فلیکسیبل میں تھا کہ جو یہ فیمنن نیمز ہوتے ہیں اس میں ایک یہ لائٹ ہوتے ہیں, اکثر اس میں ایک گولتا, اسی طرح مریم, فاطمہ تو اسی طرح یوز ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک آپ کو پیش دکھ رہا ہے اس میں. نائمتن سو رہی ہے, اس کی بھی صفت, کیونکہ فاطمہ ایک خاتون ہے فیمنن, تو اسی لیے ایک کی صفت آئی 1F کی. قلم نئے ہے, قلم کی پلورل کیا ہے؟ کیونکہ نئے سے ہمیں پتہ چل گیا نا قلم پلورل میں, تو قلم کے پلورل کیا ہوتا ہے؟ اقلام. اقلام نان ہیومن بروکن پلورل ہو گیا, تو اس کی جو صفت آئے گی وہ جدیدتن, رائٹ. نان ہیومن بروکن پلورل ہے تو اس کی بھی صفت کیسے آئے گی؟ گول تال آ جائے گا آخر میں, 1F کی صفت آئے گی. صحیح. اچھا, کچھ اور بس کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, ایگزامپلس کر کے, تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے. جی جی, یہ فاطمتن نائمتن, تو نائمتن یہ صفت ہے یا پلورل ہے؟ سو رہی ہے یہ پلورل نہیں, سوری سو رہی ہے ورب نہیں ہوگا؟ سو رہی ہے, ویسے تو سو رہی ہے ورب ہوگا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ورب کی بات آ رہی ہے, کہ اس میں ورب کی زیادہ بات آ رہی ہے. تو اس میں اگر ہم اس کو ڈراپ بھی کر دیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ورب کی بات آ رہی ہے. اس میں فیل, اس میں دیکھیں نا ٹینس, جس چیز میں ٹینس آ رہا ہے اس سے ہمیں جملہ اسمیہ میں اس کو نہیں ہمیں دیکھنا. تو اس میں سو رہی ہے میں واقعی فیل آ رہا ہے, تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس ایگزامپل کو. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی. اور یہ پھر اگر ورب ہے نائمتن تو تنوین نہیں لگے گا, ورب میں تنوین نہیں ہوتا پھر تو وہ ڈفرینٹ ہی آ جائے گا, نامہ یہ نامو, وہ تو کچھ اور ہی بن جائے گا, وہ تو لفظ ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. جی, جزاک اللہ خیر. جی سونے والی یعنی سو رہی ہے, سونے والی ہے, اس طرح کا ہوگا تو پھر وہ یوز ہو جاتا ہے فائل جیسے, لیکن وہ بھی فیل میں آ جائے گا نا. اچھا دیکھیں, اب وہی جو ہم نے پڑھا, الاقلام طویلۃ, اس کی الاقلام نان ہیومن ہے, تو اس کی جو ہے جو خبر ہے وہ 1F ہو گئی. القلوب, قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے, تو اسی لیے مطمئنہ. الولد صالح, اللہ کا ہوا ہے, ساتھ صالحون کی صفت آ گئی. القلمانی, دو قلم ہے, تو پھر جمیلانی, آنی کا ساؤنڈ لگ جائے گا, رائٹ, اس کے خبر میں. اسی طرح المعلمون جالسون, وہی چیز جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب اگلی جو چیز اسی میں ہم اور دیکھ لیتے ہیں, جو ابھی تک پڑھا ہے اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. حامد از اے ٹیچر, حامد معلم. حامد کیا ہے؟ پلورل ہے. ہم نے پڑھا مبتدا جو ہوتا ہے وہ وسعت, اس کی خاص بات ہے کہ یہ پراپر ہے, سوری پلورل نہیں ہے, پراپر ہے. صحیح, مبتدا جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, پراپر ہوتا ہے. تو یہ حامد پراپر ہے, بے شک اس پہ دو پیش بھی دکھ رہے ہیں, مگر یہی پراپر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسماء علم ہے. اس میں علم جب کسی کا نام ہوتا ہے وہ پراپر ہو جاتا ہے. تو یہ حامدن پراپر ہے, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. معلمن, تو اس کا مطلب ہے حامد از اے ٹیچر, یا ہم اردو میں کہیں گے حامد استاد ہے, خود بخود ہے آ جائے گا. تو یہ چیز, اور دونوں رفع میں دکھ رہے ہیں آپ کو, اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جینڈر اور نمبر میچ کر رہے ہیں. حامد ایک ہے تو معلم بھی ایک ہے. اور از ایم آر ڈو ناٹ ایگزسٹ ان عربک. صحیح, از ایم آر نہیں ایگزسٹ کرتے, یہاں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں اور ہوں نہیں آتا, تو وہ خود ہی اس طریقے سے بن جاتا ہے. جیسا یہ اور ایگزامپل ہے, زید عالم, زید
عالم اسکالر ہے. ہوا حکیم، ہوا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ آپ کو یاد ہے پراپر میں آتا ہے سارے، اس میں سوری اس میں اشارہ پھر منہ سے غلط نکلا، اس میں ضمیر ہے، ضمیر ہوا. تو ضمیر جی پروناؤن ہے، اور پروناؤن بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ بھی رفع ورژن ہوتا ہے جو یہ اس کو ہم آگے انشاءاللہ اور دیکھیں گے. تو یہاں پہ پراپر کے لیے ضمیر آئی، ہوا حکیم، ہی از وائز. تو یہ بھی جملہ بن گیا. الطالب، طالب کے ساتھ ال لگا تو پھر یہ معرفہ بن گیا مبتدا، اور صالح وہ نیک ہے، اسٹوڈنٹ از وائز. اور حاذا مسجد. اچھا یہ حاذا ہے، اور ساتھ حاذا تو ہو گیا آپ کا اس میں اشارہ، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر نکرہ خبر ہے تو یہ جملہ بن گیا. اور ہم وہ بھی دیکھیں گے جب ہم نے لاسٹ ٹائم مرکب اشاری دیکھا تھا اس کا فرق. اس میں آپ لوگ اگر ہیلپ کر سکے، مریم از اے اسکالر. اب جس طرح یہاں پہ زید عالم ہے، اگر ہم مریم از اے اسکالر کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ مریم عالمتن، ہاں ٹھیک ہے، اور مریم ہوگا اس لیے کہ اس میں عالماتن ہو گیا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگلا شی از وائز. میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. یا زوجن، نو زوجتن. وائز سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، ادھر ادھر بھی لکھا ہوا وائز. کہاں پہ لکھا ہوا؟ یہاں پہ ہوئی از وائز میں تھا نا ترجمہ میں. ٹھیک ہے، ہیا اور حکیمتن ہو گیا. کیونکہ آپ نے تن پہ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ رفع بھی آئے گا اور وہ بھی آئے گا. اچھا اگلا بتائیں. دا اسٹوڈنٹ، فیمنن اسٹوڈنٹ از پائس. الطالب، الطالبۃ صالحۃن. ویری نائس. صالحۃن وہ تنوین میں آئے گا، رائٹ؟ تو اس میں بھی آخر میں خالی یوں لکھ دیتی ہوں اس کو کہ تنوین میں آئے گا آخر میں، صالحۃن. اچھا ہاذا مسجد، اچھا دس از اے اسکول. تو اس کو کیسے کریں گے؟ اچھا اسکول کے لیے مدرسہ یوز ہوتا ہے یار، رائٹ؟ مدرسہ. تو بھی کیسے لکھیں گے ہم؟ اچھا یہ مدرستون آ گیا. کیونکہ اب ہم نے اس کے لحاظ سے یعنی مدرسہ جو ہے وہ تو فیمنن ہوا نا گول تا کی وجہ سے، تو اسی لیے وہ کیا یوز ہوگا؟ حاذہ مدرستون. صحیح ہے. اور یہ چونکہ ادھر ان تنوین میں ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس حالت میں ہی ہے. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جملہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، موسٹلی اسم سے ہی شروع ہوتا ہے. بات اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے، مرکب تام ہوتا ہے، کوئی خبر حکم خواہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے لازمی اجزاء کیا ہیں؟ دو پارٹس. پہلے مبتدا، یہ عموماً موسٹلی معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جنرلی نکرہ ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہیں. اچھا حالت، جنس اور عدد اس میں یہ برابر ہوتا ہے. حالت یعنی کہ اسٹیٹس، جینڈر، ٹائپ سیم ہوتی ہے، اور یہ معرفہ نکرہ اس کا خاص بات ہے کہ یہ چینج ہوتا ہے. اچھا اب ہمیں دیکھنا ہے جو ہمارا ایک اور جو مشکل یعنی ابھی آپ نے خالی مبتدا خبر کے بارے میں پڑھ لیا کہ جملہ کیا ہوتا ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ انویزیبل از والا جو آپ لوگوں کو اس دفعہ آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہوگی کہ فائنڈنگ دا انویزیبل از کے بیچ میں ہے کہاں آئے گا. تو آسان، اگر میں آپ کے لیے سب چیز کو آسان کر دوں کہ یہ جو پہلے پراپر کا آنا ہے اور پھر معرفہ کا آنا ہے، نہیں سوری سارا جملہ میرا آج غلط ہو رہا ہے. معرفہ پراپر، ٹھیک ہے، پہلے پراپر جو معرفہ ہے اور اس کے بعد جب نکرہ آ رہا ہے یعنی کامن، یہ اس کا ساتھ اس طرح آنا ہی بیچ میں از کو لے آتا ہے، از آر ایم کو. یہاں پہ آپ اردو میں کہہ لیں جب یہ اس طرح پراپر اور کامن ہوتا ہے تب وہ خود ہی سینٹنس بن جائے گا اور ٹرانسلیشن میں ہے خود ہی آ جائے گا. لیکن انگلش میں ہاں بیچ میں از آر ایم آتا ہے. اردو میں تو آپ کو پتا ہے نا آخر میں ہے لگتا ہے یا آخر میں ہے لگتا ہے، رائٹ؟ بیچ میں نہیں لگتا ہے. میں مسلمان ہوں بھی آخر میں ہوگا، وہ اچھے دوست ہیں آخر میں لگتا ہے. لیکن عربی یعنی انگلش کی ٹرانسلیشن میں از آر ایم
ان کے بیچ میں آتا ہے, پراپر اور کامن کے بیچ میں آ جاتا ہے. یعنی اور اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز ہی پہلے پراپر اور کامن کو ہونا یہ خود ہی اندازہ کرا دیتا ہے کہ اس میں ٹرانسلیشن میں آئے گا. جیسے کہ اب اس میں ایک ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں, ان 5 چیزوں کو بس آپ کو سمجھے, آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں گی کہ از, انویزیبل از کہاں پہ آئے گا. ابھی آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ پراپر اور ورسز, جب پراپر کے بعد کامن آتا ہے تو اس کے بیچ میں از آتا ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں نمبر 1, انڈیپینڈنٹ پروناؤنس آر یوزلی فالوڈ بائی از. جیسے کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کون سے ہوتے ہیں, ابھی وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. انا مسلمون, یہ 5 چیزیں ان میں پہلے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. انڈیپینڈنٹ پروناؤنس آر یوزلی فالوڈ بائی از. اچھا, انڈیپینڈنٹ پروناؤن آپ کو یاد ہے پراپر میں ہم نے پڑھا ہے کہ ضمائر ساری کیا ہوتی ہیں, پراپر ہوتی ہیں, معرفہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیں معرفہ اور نکرہ ہے نا. اگر ویسے دیکھیں انا, ہوا, انتی, جو بھی چیز ادھر آئے گی اگر وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, ضمیر ہمیشہ پراپر ہوتا ہے. تو جب یہ پراپر ہوا اور یہ آگے کامن خبر ہوگی تو اس کے بیچ میں پلیس ہو جائے گا از آر ایم, کیونکہ جو یہ پراپر اور کامن کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ پراپر میں آپ کو یہ آ گئی. اب ہم پروناؤنس کو دیکھیں, اگر کون سے پراپر پروناؤنس انڈیپینڈنٹ والے ہیں. آپ کو یاد ہے نا ایک الگ سے بھی جو پروناؤنس ہوتے ہیں, ہوا, ہما, ہم, جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہوتے ہیں, ڈیٹیچ پروناؤن, اکیلے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اکیلے بیچ میں ہوتے ہیں, کسی سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے رفع ورژن ہوتے ہیں. ہم نے پروناؤنس میں پڑھا تھا ضمیر میں کہ جو اکیلے ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ, جو وہ رفع ہو کہلاتے ہیں, اور جو اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ نصب جر ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سے اٹیچڈ ہیں, اس سے لحاظ سے نصب جر ہوتے ہیں, مگر اکیلے والے رفع ہوتے ہیں. یاد ہے نا. تو پھر اس میں ہمیں جب مبتدا لینا ہی رفع ہے, مبتدا ہوتا ہی رفع ہے, تو اسی لیے ہم اس میں انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہی اس میں یوز ہوتے ہیں جملے میں. اور رفع, کیونکہ رفع میں یہی ہوتا ہے نا, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. صحیح. تو یہ والے پروناؤنس جب آئیں گے اس کے بعد, یہ بس یہی 14 صیغے ہیں نا اس کے, ہوا, ہما, ہم, یہ. اس کے بعد اگر یعنی کہ نکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے بیچ میں از آئے گا. جیسے کہ از آر ایم, جو بھی, جیسے کہ اب یہاں پہ آ گیا. اب آگے ایگزامپلز میں, انتم قوم مسرفون, انتم قوم مسرفون. اگر ویسے ٹرانسلیشن اگر میں کروں تو آپ کو پتا اردو میں اگر کہیں گے تم, انتم, تم سب لوگ ہو, مسرفون حد سے بڑھنے والے, تو آپ کو خود ہی بھی سمجھ آئے گا کہ تم لوگوں کے, تم سب کے بارے میں کمنٹ کر رہی ہوں نا, تو اس کا مطلب ویسے بھی یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی. اور ویسے دیکھیں تو انتم ہو گیا انڈیپینڈنٹ پروناؤن. ابھی ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن جو ہوتا ہے ڈیٹیچ پروناؤن, اس کے بعد ہی از آر آتا ہے, یعنی اس کے بعد, کیونکہ وہ پراپر اور کامن کے بیچ میں پلیس ہوتا ہے. اس بات کو بس یاد رکھنا ہے کہ پراپر اور کامن کے بیچ میں یہ پلیس ہوگا از آر. تو تبھی ٹرانسلیشن میں یو آل آر ایکسٹرا ویگن نیشن, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا, تو پھر یہ خبر دی جا رہی ہے. ایک منٹ, کسی کو کچھ پوچھ رہا ہے تو پوچھ لے. اچھا, تو انتم جو ہے یہ مبتدا ہو گیا, یہ اس سے پہلے آئے گا, اس بریک سے پہلے. اور پلورل, جب یہ پلورل بھی ہے اور میسکولین بھی ہے, تو یہ اسی لحاظ سے قوم مسرفون جس کی خبر ہوگی وہ بھی پلورل اور میسکولین ہی یوز ہوگی. تو ہم نے کہا نا اس پہ مطابقت ہی ہوتی ہے. اب آگے ایگزامپل اور بھی دیکھتے جائیں گے اسی میں جو کی تھی. تو یہ سب میں دیکھیں وہ جو ہوا, انا, ہوا, جیسے انڈیپینڈنٹ پروناؤن نظر آیا, اس کے بیچ میں ہم نے خود ہی بریک کر دیا کہ اس کے بعد یعنی اس کی خبر ہے یہاں پہ اس جملے میں کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد از ہے. ہو اللہ, ہی از اللہ. اور دونوں دیکھیں رفع ہے, ہم نے کہا نا مبتدا خبر دونوں رفع ہوں گی. تو هو اللہ, ہی از اللہ. اچھا, انا خیر منہم, اس میں ایک چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو چیز ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, اس کے بعد یہ نکرہ نہیں نظر آ رہا یہاں پہ, ہے نا. عام طور پہ ہم نے پڑھا ہے کہ خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے سینٹنس کی, صرف کچھ جگہ پہ نکرہ نہیں ہوتی, مگر یہاں پہ نکرہ نہیں دکھ رہی. اور
پتہ نہیں کیوں، لیکن عام طور پہ خبر کو معرفہ یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہونا تھا. جیسے یہ انا خیر منہ، انا جو ہو گیا پروناؤن آ گیا ضمیر، اس کے بعد آئی ایم اور خیر میں بہتر ہوں، اور منہ جو ہے یہ ایک اور چیز بن جاتی ہے، اس کو ایم بی کے کہتے ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے متعلق بالفعل متعلق بالخبر، اس کو بھی ہم پڑھیں گے جار مجرور ہوتا ہے، لیکن ابھی انا خیر آئی ایم بیٹر منہ اس سے. تو اس میں آ گیا بیچ میں ایسا ہوا من الکتابی، تو اس میں جو ہے یہ من الکتابی جو ہے کیونکہ یہ اس کے بارے میں خبر ہے نا، وہ کتاب میں سے ہے، تو ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، اس میں جار مجرور کی ایک ایگزامپل ہے، یہ متعلق بالخبر ہو جاتا ہے. یہ ابھی ہم نے کانسیپٹ نہیں پڑھا اس لیے اس کو سکپ کریں، مگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ضمیر کے بعد جو ہے بریک جیسی آتا ہے، اس میں از آر ایم رکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب سیکنڈ چیز کیا تھی؟ فائنڈنگ دا انویزیبل از میں ہم نے انڈیپینڈنٹ پروناؤن والا دیکھا. سیکنڈ چیز ہے پوائنٹر ورڈز فالوڈ بائی ادر دین ایل. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پوائنٹر ورڈ کے بعد اگر ال کے علاوہ کچھ اور آ رہا ہوگا تو وہ جملہ ہوتا ہے. اگر ال لگ جائے گا تو مرکب اشاری بن جائے گا، تو اسی لیے پوائنٹر ورڈ اور اس کے بعد ال کے علاوہ کچھ اور آ رہا ہوگا تو بیچ میں اس کے انویزیبل از ہوگا، جیسا ہاضا. اچھا، یہ بھی آپ کو اس میں اشارہ بھی یہ بھی پراپر ہی ہو گیا. ہم نے پراپر میں جو ابھی تک جو 7 چیزیں پڑھتے ہیں، اور آج اس کی ایگزامپل میں آپ کو بھی دکھاؤں گی تھوڑی دیر میں، تو اس میں ضمیر بھی پراپر ہو گیا، معرفہ ہوتے ہیں، اور اس میں اشارہ بھی. تو اس میں اشارہ پراپر، اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو اس کے بیچ میں ہی از آر ایم پلیسڈ ہوگا. تو اس کی ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں. پوائنٹر ورڈز کے آپ کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں، ہاضا، ہاضہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. یہ ہم نے پوائنٹر ورڈز پڑھے تھے، اس میں اشارہ. تو اسماء اشارہ کے بیچ میں بھی اور اسماء اشارہ کے بعد اگر ال نہیں ہو تو پھر وہ جملہ بن جاتا ہے. اور اس کے اسماء اشارہ کیونکہ پراپر ہے، پراپر کے بعد اس کے پراپر اور کامن کے بیچ میں وہ پلیس ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، از آر ایم. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ال نہیں ہے تو پھر آپ کو نظر آئے گا اولائکا اصحاب النار. اب یہاں پہ اولائکا آ گیا وہ سب، اور اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، یعنی کہ یہ پورا مرکب اضافی ہو گیا. تو اس میں ال نہیں آ رہا تو یہ سینٹنس بن گیا. اسی طرح ہاذا من عند اللہ، ہاذا کے بعد پلیس ہوگا. تو ابھی ہم صرف اب یہ پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ پروناؤنس کے بعد پلیس ہوتا ہے از آر ایم جو انویزیبل از ہوتا ہے، اور اس میں دس از ہاذا من عند اللہ، دس از فرام اللہ. تو ہاذا یہ جو ہے جس مبتدا ہو گیا اور باقی خبر متعلق بالخبر ہو گیا. ہاؤلائی پلورل ہے، شفعاؤنا وہ سب ہمارے شفیع ہیں. تو اس میں بھی اس میں اشارہ ہے مگر اس میں ال نہیں لگا ہوا، تو یہ بھی سینٹنس ہے پہلی بات. دوسری بات یہ نکرہ ہے اس کے بیچ میں، اسی لیے دیز آر آور انٹرسیسرز، یعنی ہمارے وہ ہے. ہاذہی ناقۃ اللہ، ہاذہی شی فیمنن کے لیے آتا ہے ہاذہی اور واحد کے لیے، اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کے لیے یہ یوز ہوا. تو اس میں بھی ال نہیں لگا ہوا تو بس سمجھے سب سینٹنس ہے. اور اس کے بیچ میں پراپر اور کامن کے بیچ میں اظہار ایم پلیسڈ ہوتا ہے. اور اسی میں آگے آپ دیکھیں اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اگر فریگمنٹ کب بنتا ہے، اگر اس میں اشارہ کے بعد ال لگا ہوگا تو وہ مرکب اشاری بنے گا. صحیح، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، تو یہ فریگمنٹ بن جائے گا مرکب اشاری. اور اگر اس میں اشارہ کے بعد فریگمنٹ خالی نکرہ آ رہا ہے، آپ کو ال نہیں دکھ رہا، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ جملہ، سینٹنس، جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ یعنی کہ جو اسپیشلی جس سے پہلے اس میں اشارہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس میں اشارہ، کیونکہ ہمیں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ سینٹنس ہے یا پھر فریگمنٹ ہے مرکب اشاری ہے، تو اگر ال لگے گا تو مرکب اشاری ہے اس کے بعد، اور نکرہ جو جملہ ہوتا ہے اس کو نکرہ ہونا ہوتا ہے اس کے خبر کو. تلک القری، یہ بستیاں ہیں، تو اس میں بھی ال لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟
مرکب ہو گیا کہ ایسا جملہ؟ فریگمنٹ. ہاں فریگمنٹ ہو گیا مرکب اشاری. اسی طرح ذالک من انباء الغیب, تو ذالک کے بعد ال نہیں نظر آ رہا تو آپ نے ادھر ہی کہہ دیں یہ سینٹنس ہے جملہ. اور آپ کو پتا قرآن میں اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں اسماء اشارہ بہت دفعہ ھذا تلک اولئک بہت دفعہ, مگر موسٹلی وہ مبتدا بن کے آتے ہیں, جملے میں آتے ہیں, ان کے بعد ال نہیں آتا. موسٹلی جو اسماء اشارہ ہے, اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں گے نا, آپ دیکھیں گے آپ کو اسماء اشارہ بہت نظر آئیں گے, مگر ال زیادہ نہیں دکھتا. تو جب ال آئے گا تو وہ مرکب اشاری ہے, مگر موسٹلی وہ مبتدا بن کے آتا ہے. ھذا حرام ذالک من انباء الغیب اولئک وقود النار. یہ کیا ہے, فریگمنٹ ہے کہ سینٹنس ہے؟ سینٹنس ہے. ہاں جی, ہؤلاء قوم سینٹنس ہے, لگا ہوا تو سینٹنس ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی. تو تیسری یہ چیز تھا پوائنٹ, اور اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں اور کیا پوائنٹ ہے اس میں, جو ہم لسٹ دیکھ رہے ہیں میں اس کو دوبارہ سے لے کے آ رہی ہوں جی. اس کے بعد تھا حرف آف نصب اینڈ اٹس اسم از یوزلی فالوڈ بائی از. اس میں دیکھیں گے ایک چیز کے دو چیزیں ہم نے دیکھ لی نا اس لسٹ میں, ایک اور دو, ضمیر اور یہ. اور اب حرف آف نصب جو ہم نے ایچ او این پڑھا ہے اس کا فریگمنٹ, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد آتا ہے یوزلی از. اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انا جو ہے وہ اسم کو نصب دیتا ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے جب ایچ او این پڑھا تھا حرف آف نصب, اس کا نام ہی حرف آف نصب ہے یہ ایچ او این میں, انا انا کا انا لیتا لکنہ ہے نا. تو انا جو ہوتا ہے یہ اسم کو نصب دیتا ہے. تو اب وہ سینٹنس میں ہم نے پڑھا کہ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے عام طور پہ بتائیں؟ معرفہ ہوتا ہے اور رفع حالت میں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا نا دونوں رفع ہوں گے, صحیح ہے. اب یہاں پہ الکتاب جدید, تو کتاب نئی ہے. الملک عادل, الملکۃ صالحۃ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل کے جملہ ہے اور سب میں رفع رفع ہوتا ہے, مبتدا و خبر. مگر اگر اس سے پہلے انا آ جائے تو انا اس کو فورسفلی کیا کر دیتا ہے, نصب دے دیتا ہے. ان الکتاب, ان الملکہ, ان الملکتا. اب ہے یہ اس کا جو ویسے اگر آپ دیکھیں معرفہ اور نکرہ ہے, معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے, لیکن اس میں یہاں پہ یہ نصب بن گیا. مگر اس کے نصب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انا آ رہا ہے. آپ دیکھیں اکثر ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں ان اللہ, ہمیشہ آپ دیکھیں گے ان اللہ, اور ٹرانسلیشن بے شک وہ اس میں وہ رفع کی طرح کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا, لیکن انا جو ہے اس کو نصب دے دیتا ہے. اور لیکن اس میں آپ دیکھیں ان الکتاب جدیدن, تو یہ اس پہ انٹر ہو کے اس کو وہ کر دیتا ہے. ویسے آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے, رفع ہوتا ہے, اور خبر بھی رفع ہوتی ہے, رائٹ. لیکن اگر ایچ او این ایڈ ہو جائے تو وہ اس کے اوپر افیکٹ کر کے اس کو نصب دے دیتا ہے, مگر خبر ویسی رہے گی, رفع میں بھی رہے گی اور نکرہ رہے گی. اب اس میں بھی دیکھیں صرف اس نے کیا کیا, انا نے نصب کر دیا ملکہ, ان الملکتا. اچھا اگر یہاں پہ لکھا ہوتا نہیں, اگر لکھا ہوتا المسلمون صالحون, ٹھیک ہے, المسلمون صالحون, تو اب آپ بتائیں کہ اس کو آپ کس طرح, اگر یہاں پہ انا ایڈ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ مسلمین, ڈول نہیں, مسلمون کہہ رہی ہوں میں, مسلمون, المسلمین, مینا, مسلمین, رائٹ. مسلمون رفع ورژن ہے اور اینا جو پلورل کا ورژن ہے نا. تو پھر کیا ہو جائے گا, ان المسلمین, کیونکہ انا ایڈ ہوا تو اونا جو ہے اینا بن گیا. اچھا ان المسلمین, لیکن جو اس کی خبر ہوگی اس کو رفع اور رفع ہی رہنا ہے. تو پھر کیا لکھیں گے آپ؟ خبر تو رفع ہی, جیسے دیکھیں یہاں پہ رفع رہی ہے نا خبر, صالحون, شاباش, ان المسلمین صالحون. تو انا کی وجہ سے المسلمین ہو گیا, لیکن صالحون خبر جو ہے رفع میں ہی رہے گی. تو یہ بھی نظر آتی ہے, اس کی بھی ایگزامپل ہم کہیں دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. تو نہیں سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا تو یہاں پہ ہم وہی والا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں نمبر 3, کہ ایچ او این کے اسم کے بعد جو اس کا اسم ہوتا ہے فون, اس کے بعد یہ بریک آتا ہے, کیونکہ انہا بقرۃ صفراء, certainly it, اور پھر is,
بقرتن گاؤ ہے یلو وہ ایک پیلی گائے ہے. تو انہا تو اس کے بعد آتا ہے یہ بریک. اسی طرح ان اللہ اس کے بعد آئے گا کہ بے شک certainly اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹ. اردو میں مگر ہم ٹرانسلیشن میں اس کو نہیں اس طرح ڈسکرائب کر سکتے کیونکہ اردو میں تو ہم کہیں گے نا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم آخر میں لگاتے ہیں بیچ میں نہیں لگاتے ہیں. مگر صرف یہ کہ پراپر اور کامن کا ہونا جو ہے وہی اس کو اس میں شامل کر دیتا ہے کافی اس میں. اچھا پراپر میں اب مبتدا آپ لوگوں کو آج ہم نے پڑھا مبتدا کیسے ہوتے ہیں. مبتدا معرفہ ہوتے ہیں ٹھیک. تو اگر ال کی پڑھ لی الولد صالح اس طرح کی ایگزامپل اس کا پراپر نیم اگر پہلے آ جائے تو ادھر ال جگہ لگ سکتا ہے. اسی طرح کسی کو پکارنا ہو منادا وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے مگر صرف کسی کو اگر بلایا جائے گا آپ کہیں گے یا ولدو کہا تو یا تو خود ہی ہو گیا نا کسی خاص کو بلایا جا رہا ہے تو وہ بھی پراپر ہو جاتا ہے. اچھا پروناؤنس کا ہم نے پڑھ لیا آج ضمائر پراپر ہوتی ہیں. پوائنٹر ورڈز دس دیٹ دیز دوز یہ بھی پراپر ہوتے ہیں. اور اسماء موصولہ ہوتے ہیں الذی الذین وہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں مگر وہ بھی پراپر ہوتے ہیں. اور پھر آگے مضاف آ گیا. اچھا مضاف کا بھی دیکھ لیں کہ مضاف ایک مضاف الیہ از پراپر تو مضاف بھی پراپر ہوتا ہے تو بس ذہن میں رکھ لیں. فورتھ چیز اس میں ہے کہ پراپر اور کامن ورڈ کے درمیان از پلیس ہوتا ہے. یہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ سارے پراپر ہی تھے بیسیکلی. وہ انا جو پروناؤن ضمیر تھے وہ بھی پراپر تھے اس میں اشارہ بھی پراپر تھے. اور اب یہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح یداہ مبسوطتان تو اس میں بھی ان کے بیچ میں کیسے آیا از آر ہے. یدا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے یداہ اس کے دونوں ہاتھ. یہ استاذہ نے بتا دیا تھا کیسے کہتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ تو یہ مضاف الیہ ہے اور یہ الگ نہیں ہو سکتے. تو یہ مبتدا میں ہے اور اسی کی خبر ہے کیونکہ دونوں ہاتھوں کے بارے میں بات ہے تو یہاں پہ آنی کا ساؤنڈ یوز ہوا ہے. خبر میں بھی تثنیہ کی بات آئی ہے تو اس طرح ہے. اس طرح واللہ واسع علیم واللہ اور اللہ اینڈ اللہ از تو واللہ کے بعد چونکہ خبر دیکھیں واسع علیم آ رہی ہے تو یہ اس کی صفت نہیں ہو سکتی. صفت کب ہوتی ہے اگر یہ ہوتا نا جیسا اللہ الرحمن الرحیم اگر اللہ تعالیٰ کے بعد ہم الرحمن آ جاتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ نے دیکھا ال لگا ہوتا ہے. اگر الرحمن آ گیا پھر یہ کیا بن جائے گا سوری اس میں خراب ہو گیا. اس میں دیکھیں اس کی چاروں چیزیں میچ ہو جائیں گی نا. ایس این جی ٹی اسٹیٹس بھی اگر میں دونوں پہ پیش لگا دیا چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اسٹیٹس رفع ہے نمبر 1 ہے جینڈر میسکولین ہے اور وہ کیا ہو گیا اس کا جو ٹائپ ہے پی. جب دونوں کی سیم ہو جائے گی تو پھر تو یہ موصوف صفہ ہو جائے گا. صحیح پھر موصوف صفہ ہو سکتا ہے کہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت نمبر 1 ہے الرحمن اور الرحیم صفت نمبر 2 ہے. مگر جب یہ اس طرح آتا ہے یہاں پہ دیکھیں پراپر پہلے ہے معرفہ مگر یہ صفت کس طرح آ رہی ہے یہ نکرہ آ رہی ہے نا. سیم تو نہیں آ رہا. اگر سیم آتا تو الگ بات ہو جاتی مرکب توصیفی بن سکتا تھا لیکن یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ پراپر کے معرفہ کے بعد نکرہ. تو معرفہ کے بعد اگر نکرہ آ رہا ہے تو یہ اس کی خبر ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کیا انفارمیشن ہے. اینڈ اللہ از واسع وسعت والا ہے. یہ خبر نمبر 1 ہو گئی اور یہ خبر نمبر 2 ہو گئی کہ بہت علم والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی انفارمیشن ہے. صحیح. تو یہ ہمیں کس طرح ہم نے یہ کیا ہم نے اس کی نکرہ بعد میں آ رہا ہے اس لیے یہ والا چیز دیکھ لی. اچھا جملہ اسمیہ ہیز 2 parts یہ ہم کر چکے کہ اس سے پہلے مبتدا ہوتا ہے پہلا والا حصہ اور اس کے بعد خبر. تو سب سے امپورٹنٹ حصہ مبتدا ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ میں ہوتا ہے اور رفع ہوتا ہے یہ اور اسی کے ساتھ اس کی خبر اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے خبر جو ہوتی ہے رفع ہوتی ہے اور یا پھر اگر وہ جار مجرور میں آئے گا تو وہ ایم بی کے متعلق بالخبر ہوتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آہستہ سے اور دیکھیں گے. یا پھر اس طرح کا ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کور کریں گے. ہاؤ ٹو فائنڈ دا انویزیبل از یہ ہم نے کر لیا. انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد آتا ہے پوائنٹر ورڈ جو ہو اس کے بعد آتا ہے
حرف آف نصب اور اسے اسم کے بعد آتا ہے اور پراپر اور کامن کے بیچ میں آتا ہے. اور بریک ان دا چین ابھی ہم نے نہیں کیا, وہ انشاءاللہ اس والے پارٹ کو بھی بعد میں کیا جائے گا. یہاں پہ ہمارا لیسن جو کروایا تھا